الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ حاضرین و سامعین کرام، بڑی ہی مبارک محفل میں اور آپ اکٹھے ہیں۔ اس سے بڑھ کر مبارک محفل کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس دنیا کو جس رب العزت نے بنایا اور اس کے بعد ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت اس دنیا میں خلق کر کے بھیجی، وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی ذات عالیہ وہ بڑا احسان ہے ہم پر کہ جس احسان کے بدلے میں ہم کتنا ہی شکر کیوں نہ کرتے جائیں، اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ بلا شبہ نعمتیں کھانا پینا شامل ہے، ہمارا وجود بھی ایک نعمت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود دنیا میں کل مخلوقات میں جتنی خدا نے خلق کی ہیں آج تک، ان میں سب سے بڑا احسان نبی علیہ السلام کی ذات عالیہ ہے۔ اور آپ کی یہ ذات عالیہ کے بعد کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے کہ وجود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ آپ کا وہ وجود کا وہ وصف ہے جس وصف کے تحت کل دنیا کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یا تو نجات مل جائے گی یا پھر سزا مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود میں، جس کو رسالت کہتے ہیں اور نبوت کہتے ہیں، اس میں سب سے بڑی چیز جو نعمت کی ہمیں عطا فرمائی وہ اپنی طرف سے ہدایت کا انتظام ہے۔ اگر آدمی کے پاس ہدایت کا کوئی انتظام نہ ہو تو وہ کتنا ہی کل ذہین کیوں نہ ہو، وہ کبھی بھی اپنے لیے کوئی راستہ متعین نہیں کر سکتا۔ عقل کے پاس جاتا ہے تو عقل عیار ہے اور سوبیس بنا لیتی ہے۔ عقل کے پاس گناہوں کو جواز دینے کے لیے سب سے زیادہ دلائل ہوتے ہیں، اور اگر آپ موجودہ دور کی کسی سائنسدان کے پاس جائیں تو اس کے پاس سوائے اس مادے کو کاٹ کر یا زمین و آسمان کی مختلف چیزوں کے تاثیریں اور ان کی حکمتیں بیان کرنے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اگر فلسفیوں کے پاس آپ جائیں گے تو فلسفی جو ہے وہ اپنے ہی فلسفے میں سرگرداں ہیں، اس کو کچھ نہیں پتا کہ زندگی کے اہم ترین مسائل کو میں نے کس طرح سے حل کرنا ہے۔ تو یہ تین بڑے گروہ جو ہیں یہ آپ کے سامنے رکھے، ان میں سب سے اعلیٰ گروہ ہے نبیوں کا گروہ، جس کے پاس ہمیں اس دنیا میں ایک بامقصد زندگی جینے کے لیے سامان موجود ہے، اور ان میں بھی سید المرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ ہے جو امام الانبیاء ہیں اور کل نبیوں کے سردار ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی امت میں داخل ہیں۔ ہم نہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت میں سے ہیں جن کو انہوں نے اس وقت دین کے لیے پکارا، نہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس امت میں سے ہیں جس کو اس وقت انہوں نے پکارا، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام، مگر یہ اعزاز و شرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے کہ حشر کے دن جس کا کلمہ پڑھتے ہوئے ہم حاضر ہوں گے وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ اس ذات پر اگر اللہ نے کوئی چیز اتاری ہے تو وہ چیز ذات جس قدر بلند ہے، اس ذات نے بھی جس چیز کو اپنے اوپر احسان مانا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا عبد جانا ہے، اور عبد کے اندر ہدایت والی جو چیز ہے قرآن مجید فرقان حمید وہ قلب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری ہے۔ آپ دیکھیں خدا کا اپنا مقام کس قدر بلند، اس کے نبی کا مقام کس قدر بلند، اور اس کے بعد اس کی طرف سے آنے والی ہدایت جو قرآن مجید ہے اس کا کس قدر بلند، تینوں چیزیں بلند۔ اور کتاب آئی کہاں سے؟ لوح محفوظ سے، وہاں بھی حفاظت کے ساتھ رکھی گئی، اور جس وقت یہ کتاب کا نزول ہوا آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت یہ کتاب کا نزول ہوتا رہا 23 سال نبی علیہ السلام کی ذات عالیہ پر فرشتوں کی باقاعدہ دستے اور فوجیں جو حضرت جبریل علیہ السلام کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر ہر طرف سے وہ گھیرے رکھتی تھی جبریل
کو، اور وہ حضرت جبریل کے پاس علیہ السلام کے پاس قرآن مجید کی دولت ہوتی، وہ لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے فرشتے گھیر لیتے، اور گھیرنے کے بعد نبی علیہ السلام کو اس کی جو تعلیم تھی وہ کبھی قلباً کبھی لفظاً ان کے وجود پر یہ نازل کیا جاتا تھا، اور اتنی دیر تک قرآن مجید میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے آپ اس قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے اپنا تیزی سے پڑھنے کی کوشش کرتے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں. تب اللہ نے وہاں کو فرمایا پیغمبر اس قدر تیزی سے آپ یاد کرتے ہیں جس ذمہ داری سے اس میں ٹھہراؤ پیدا کر لیں، ہم نے ہی اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. اور جب تک ہم اس کو جمع کر کے تیرے اوپر بھیجتے، جمع ہم نے کیا وہ بیان، اور اس کا بیان کروانا بھی ہم ہی پر ہے. فرشتے ہٹتے ہی نہیں تھے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو، مشرکین مکہ کو، مومنین کو یہ قرآن مجید سنا نہیں لیتے تھے، اور حضور اپنے صحابہ کو یہ یاد نہیں کروا لیتے تھے، اتنی دیر تک فرشتے کبھی نبی علیہ السلام سے پرے نہیں ہوتے تھے. شیاطین کی مجال ہی نہیں تھی کہ وہ وہاں پر آ کر کسی قسم کی کوئی بلاوٹ کر سکے. اس قدر اہتمام سے جو کتاب نازل کی گئی، آج اس کتاب کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ اس کا ہمارے ہاں کام کیا ہوا. تاکوں میں سجایا جاتا ہوں اور آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، یہ قرآن مجید کی فریاد ہے. تعویذ بنایا جاتا ہوں اور دھو کے پلایا جاتا ہوں، اور کس بدن میں مجھ کو بھار نہیں. ہر جگہ پہ تلاوت کلام پاک سے لوگ شروع کرتے جی پہلے قرآن مجید پڑھو جی تلاوت سناؤ سب کو، جیسے منیب نے سنائی. کس بدن میں مجھ کو بھار نہیں، یہ قرآن پکار رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ لفظ، کس بدن میں مجھ کو بھار نہیں، کس عرص میں میری دھوم نہیں، پھر بھی اس دنیا میں مجھ سا کوئی مظلوم نہیں. یہ جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، گلاب ایسا بناتے ہیں، قیمتی گلاب لاؤ جی، ریشمی ہونا چاہیے، اس کے اوپر پھول کاٹتی ہیں ہماری خواتین گھر کی، اور جزدان حریر و ریشم کے عطر کی بارش ہوتی ہے اور ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہے. جب پنچایت میں مسئلہ جو چک قرآن کا فیصلہ قرآن کروا، فیصلے کرنے کے لیے دنیا میں قسمیں اٹھانے کے لیے آ گیا قرآن مجید. اس بدن میں مجھ کو بار نہیں، کس عرص میں میری بھوک نہیں. عرصوں میں پڑھے جاتے قرآن مجید، عرصوں میں پڑھ رہے ہیں اور ادھر قرآن مجید کی مخالفت ہو رہی ہے. یہ قیامت اور تباہی آ گئی ہمارے اوپر. قرآن مجید کے لفظ کہیں نہیں جانے قیامت تک، یہ اللہ نے حفاظت کی. مگر دوسری حفاظت اللہ تعالیٰ نے علماء کرام پر یہ نافذ کر دی کہ اس کے الفاظ، اس کی تشریح، اس کی معنوی حفاظت تم لوگوں پر لازم ہو جائے. تمہیں چاہیے کہ اس قرآن مجید کو تدبر اور تفہم کے ساتھ سیکھو، اور سیکھنے کے بعد اس کی حفاظت کرو. بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، یہاں بچوں کے والدین موجود ہیں اور بچے بھی موجود ہیں. یہ قرآن مجید کو بڑی حفاظت کے ساتھ ان کو آج تحفہ ملا ہے، مگر یہ قرآن کی بھی پوری حفاظت نہیں ہے. یہ تو حفاظت کی پہلی منزل تھی کہ آپ نے لفظوں کو یاد کر لیا، لیکن اب حفاظت کی اگلی منزل ہے کہ ان بچوں کو یہ قرآن ایسے ہو کہ آپ کے بچے پر قرآن نازل ہو. وہاں پر آپ کا یہ کام ہے کہ رزقاً حلالن، حلال رزق ان کو کھلائیں اور ان کے کریکٹر پر دن رات نظر رکھیں. قرآن اس دن بندے کے ذہن سے نکل جاتا ہے جب کوئی اور چیز بندے کے دل کے اندر گر کر لیتی ہے یا جگہ بنا لیتی ہے، پھر قرآن مجید خدا حافظ کہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اتنی تیزی سے ذہن سے نکلتا ہے کہ تم نے اس کی حفاظت نہ کی کہ اونٹ جس طرح نہ باندھے اور وہ بھاگ جاتا ہے اچانک، ملتا ہی نہیں کہیں پر. اس لیے آپ جا کر دیکھیں جتنے حافظ ہیں 2-2, 4-4, 5-5 سال کے بعد قرآن مجید بھول گئے ہیں، نہ کوئی یاد. تراویح کے لیے رہ گیا قرآن مجید، سارے اکٹھے ہو جاؤ، ایک مولوی کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، ایک سامنے بن جائے سنا دے، نہ آپ کو پتا کیا پڑھا جا رہا ہے نہ اس کو پتا نہ کیا پڑھنا. یہ لفظوں کے حافظ ہیں مگر اس کی تعلیمات کی حفاظت ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، ابھی توحید کا نور پورا نہیں ہوا. ہمیں وہ نور توحید کے اتمام کے لیے اگر آج ہم نے ان بچوں کو آج بنا دیا حافظ تو کل کو عالم بنانا بھی پر آپ پر فرض ہو جاتا ہے. آپ یہ نہ کریں اگر بچہ دے دیا ہے تو اگر کہتے ہیں میری 7 نسلیں، میں کہتا ہوں 700 نسلیں بخش دی جائیں گی اگر آپ اس بچے کو حافظ قرآن صحیح طرح سے بنا گئے، اگر اس نے قرآن کی صحیح طریقے سے دنیا کو تعلیمات بیان کر دی. مگر
فرمایا بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا جا اور جنت کے درجات حاصل کرتا جا. میں بالکل اس کے الٹ بات کرتا ہوں کہ قرآن کو بھولتا جا اور جہنم کے گڑھوں کے اندر اترتا جا کسی وادی کے اندر. یہ مصیبت بن جاتی قرآن پاک. حدیث شریف میں آتا ہے صحیح مسلم کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا یہ شافع محشر بن جائے گا قیامت کے دن تیری شفاعت کرے گا یہ قرآن مجید, یا پھر یہ تیرے خلاف ہی گواہی وہاں پر بتائے گا کہ میرے ساتھ اس نے بڑا ظلم کیا جاتا. فرمایا یہ تیرے پہ مبنی ہے کہ تو اس قرآن مجید کو اپنا شافع بناتا ہے یا اپنا مخالف کے طور پر قیامت کے دن تیرے ہاں پیش ہوگا. اس لیے دلوں مجھے بڑی لچے دار گفتگو یہ بھی آتی ہے کہ میں آپ کو ایک ایسی سناؤں کہ یہ حافظ بن گئے ہیں جنت میں جائیں گے. وہاں جنت میں بعد میں جائیں گے, پہلے اس قرآن مجید کا وہاں پر احتساب کیا جائے گا, وہاں پر کھڑے کر دیے جائیں گے سارے بندے. بھی نبی علیہ السلام کا قرآن مجید میں ذکر آیا کہ اے میرے رب میری قوم نے دیکھا میں نے قرآن کو محجورا میں پہ چھوڑ دیا, ہجرت اختیار کر لی. دل چاہا کبھی موقع پہ والدین کی یاد آ گئی ان کی قبروں پہ پڑھ لیا, کبھی گھر میں سالے ثواب کرا لیا, کبھی قرآن مجید کو بطور برکت کے پڑھ لیا. رزق کا نہیں آتا قرآن کی یہ سورت 500 دفعہ پڑھ لو. اب جادو ہو گیا سورت بقرہ کا کے اندر شروع کر لو. اب سیب آ گیا یہ کر لو. برکتیں رزق دنیا کا مال اکٹھا کرنے کے لیے قرآن مجید کو استعمال کیا جائے, مگر وہ جو راہ ہدایت تھی شفاء للناس لوگوں کے لیے شفا چاہیے اور دل کے روگ دور کرنے کے لیے قرآن مجید ہے. دلوں میں جو وسوسے اٹھتے ہیں, دلوں کے اندر جو شبہات اٹھتے ہیں اور وہ شہوات جن کے پیچھے لگ کر یہ دنیا برباد کر لی. شہوات یہی نہیں کہ ہم یہ کہیں کسی عورت سے مرد کا تعلق, شہوات کا مطلب ہے ہر وہ خواہش جس کی وجہ سے آدمی اپنے رب سے دور ہوتا چلا جائے وہ خواہش ہے. خواہش کوئی بری چیز نہیں, خواہش کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر ضرورتیں پیدا کی ہیں, مگر جب آپ کمانے میں اتنے مصروف ہو جائیں گے کہ آپ کو یاد ہی نہ رہا کہ میرے رب نے مجھے حلال حرام کی کوئی تمیز سکھائی ہے کہ نہیں سکھائی, تو پھر وہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی اور ہمارے لیے وبال جان آج کچھ نہیں ہے. 1400 سال سے کہیں بھی آ جاتی پھر گھوم گھام کے بعد بھی دین کے غلبے کے لیے تو کام نہیں کرتے, اس قرآن مجید کو استعمال کرتے. قرآن مجید تحریکیں سن لیں ساری, میں ہر تحریر کے اندر گیا ہوں اور اس کا جا کے دیکھا بایو ڈیٹا ان کے ساتھ کام کر کے دیکھا, میں نے ایک ہی چیز دیکھی بھی قرآن مجید نکل گیا. لمبی تقریریں باتیں, کوئی قرآن مجید کا ایسا اہتمام نہیں. درس دیتے ہیں بھئی درس بھی اب ایک رواج بن گیا ہے بھی آپ اکٹھے ہو جائیں ہم آپ کو درس سنائیں, لچھے دار باتیں, کوئی نکتے سنائیں. ان درسوں سے بھی کچھ بھی نہیں رہتا نا, جب تک نہ ہو تو صاحب نزول کتاب گرا کشا ہے راضی نہ صاحب کشاف. اقبال نے کہا, فرمایا امام راضی کی طرح تفسیریں لکھ لے اور امام زمخشری کی طرح جو کشاف انہوں نے تفسیر لکھی ہے نا, وہ تفسیر جو ہے وہ تو دیکھ لے گے وہ اس کے اندر طرح طرح کی گرامر کی چیزیں کو پڑھے, اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں سیکھا. جب تک تیرے دل میں کتاب نہ ہوتی ہے اللہ کی اتنی دیر تک دوسری تفسیریں بندے کا کچھ نہیں کرتی. جو تفہیم پڑھ لو جی, یہ تدبر قرآن پڑھ لو جی, استاد جی ہمیں بتائیں کون سی تفسیر پڑھے. اللہ کے بندے تفسیر تو ہے اس قرآن مجید کی, رکھ لے آئے اور اس میں دیکھ لے کہ میں خود کہاں پر کھڑا ہوں. خود ہی یہ کتاب بتاتی جائے گی کہ زندگی کا فلاں فلاں مرحلہ وہ تھا جو تم نے میرے بغیر طے کیا. اور بندہ آپ کی تفسیریں کیا ہیں, تفسیر اندر سے سوچ کی بات ہے. بندہ جب اگر قرآن مجید کو سامنے رکھے کیوں نہ وہ صاحب کتاب بن جائے. اقبال نے کہا تھا, میرے والد نے کہا کئی دن میں تلاوت کرتا رہا والد کے پاس بیٹھ کر. تو علامہ اقبال مرحوم کہنے لگے, میرے والد نے کہا بیٹا قرآن مجید ایسے سمجھ نہیں نا, قرآن مجید کو یہ سمجھ لیے تیرے اوپر اس وقت نازل ہوگی. شاگرد آ گیا اسی طرح طالب علم جیسے استاد جی کے پاس بیٹھے, تو آ کے اس نے کہا استاد جی میں سنتا تھا کہ سلف صالحین قرآن مجید پڑھتے ہیں اور وہ قرآن مجید جو ہے وہ ان پر بڑا اثر کرتا تھا, یہ میں پڑھتا ہوں میرے پہ اثر کوئی نہیں ہوتا. استاد اس زمانے کے بڑے صاحب حکمت ہوتے تھے, تدبر والے ہوتے تھے. بیڑا تو اگر استاد کا ہو گیا نا سارا, جو مرضی آپ کر لیں, تباہی تو استاد کی پھر گئی. استاد ہی اچھا ہوتا طالب علم کے دل میں اتار دیتی اور اس کو بتا دے کہ حفاظت کیا ہے. کبھی بھی طالب علم بھی ڈولتا, طالب علم کو پتا چلتا ہے لفظی رٹائیں استاد اس لیے لفظ سناتا. تو خیر وہ بچہ اپنے استاد کے پاس, استاد نے کہا کل نہیں. اگلے دن آیا تو استاد نے کہا بیٹا آج رات
تمہیں قرآن مجید جو ہے نا مجھے سنانا ہے۔ وہ جب بچہ شام کو رات کو قرآن مجید اس نے کہا استاد جی میں تو 20 سپارے پڑھ جاتا ہوں، میں نہیں سنائی۔ رات کو جس وقت اس نے قرآن مجید پڑھا تو بمشکل 1 سپارہ اس کو لگا کہ استاد سامنے ہے، 1 سپارہ پڑھا۔ اس نے صبح جا کر بتایا کہ استاد جی 1 سپارہ ہی پڑھ سکا۔ انہوں نے کہا کوئی نہیں، کل آج دوبارہ اگلی رات آ گئی، آج رات اپنے آپ کو سنانا۔ طالب علم نے جس وقت آج رات اپنے آپ کو سنایا، آدھا سپارہ پڑھا ہی نہیں گیا آگے۔ اس نے کہا اپنے کانوں کو سنا یہ قرآن مجید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 ایسے صحابہ ہیں، درمیان میں بات آ گئی، سنائے بغیر اس کے چارہ نہیں ہے۔ کس حقائق کا لطف تبادلہ ہو جائے گا، اور لطف تب تبادلہ ہوگا جب اس طرف سے حدیث شریف آ جائے گی۔ آپ نے 2 یاروں کو بلایا اور وہ دونوں یار نبی علیہ السلام کے اس وقت پاس ہی حجرے میں آرام فرمائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا رات کو یہ دیکھیں اب دورہ کریں، اور اس وقت دیکھیں نبی علیہ السلام مدینے میں دورہ کرتے تھے تہجد کے وقت اٹھ کر، تہجد کے وقت صحابہ کرام پڑھتے تھے قرآن مجید، رات کو گلے سے نہیں اتارتے تھے 5 سورہ پڑھ کے۔ وہ اس وقت گئے، نبی نے دورہ کیا تو بلا لیا، فرمایا ابوبکر میں نے قرآن مجید تیرا سنا، تو قرآن مجید تھوڑا سا بلند آواز سے پڑھا کر، بڑا آہستہ پڑھتا ہے، کم سے کم تیرے کانوں کو تو سنے کہ قرآن مجید میں اللہ کیا فرماتا ہے، تیرے اپنے کان تو سننے چاہیے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا عمر تیری آواز بڑی دبنگ ہے، تو قرآن مجید ذرا دھیمی آواز سے پڑھا کر تاکہ دوسرے بندے ڈسٹرب نہ ہو۔ دیکھیں 2 یار ہیں نبی کے، دونوں اشرا بشرا ہیں، جنت کی خوشخبریاں ہیں، رسول ان کا بھی دھیان رکھتے ہیں، استاد اتنا ماہر ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کو دورے معلم جانتے ہیں، استاد کی آنکھ ہوتی ہے کہ طالب علم پڑھنے میں بھی آواز کا اوپر نیچے کہاں پہ رکھ رہا ہے کہ اس کے قلب پر اثر نہ ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے وہاں پر تو استاد نے کہا کہ آج رات خود کو سنانا قرآن مجید یاد رکھ لے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، قرآن مجید ہمیشہ آپ پر تب اثر کرے گا جب آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے سنانا شروع کر دیں، روزانہ تلاوت کریں، اپنے آپ کو سنائیں، خود کہیں کہ کاشف علی کون فانزر، سن اور ڈر، سن اور ڈر، سن اور ڈر۔ میں کہتا ہوں بندہ بدل جائے گا ایک دن میں، شام تک بندے پہ کب کبھی نہ تاریخ ہو جائے، بار بار اپنے آپ کو کہ سن اور ڈر، اب تو رب سن اور ڈر، تیرے رب کا کلام کیا اس میں کہتا ہے، بندہ کام نہ جائے۔ لوگوں کے سنانے سے قرآن مجید کا کیا اثر ہوتا ہے؟ لوگوں کا سنانے کا بندہ بڑی دیر بعد میرے پاس یہ بات میں آتا ہے، پہلے خود سنائیں اپنے آپ کو۔ طالب علم کو استاد نے کہا خود کو سنا، خود کو سنایا تو طالب علم بمشکل 1 پاؤ پڑا، ڈرا کیونکہ وہ عربی تھا، استاد طالب علم کی عربی تھا، اپنے آپ کو سنایا تو سمجھ آئی اپنے آپ کو بھی غلط تو میں ہی ہوں، زندگی تو میں نے اپنی فریبوں میں گزار دی، زندگی تو میں نے اپنی ساری زندگی ضائع کر لی۔ اپنے آپ کو جس وقت سنایا نا، 1 روپیہ سے بڑھ کر قرآن مجید پڑھ نہیں سکا طالب علم، تہجد کے اندر تلاوت نہیں کر سکا۔ لڑکا صبح آیا، بہت رویا، استاد کو بتایا کہ استاد رات کو دقت آنی ہو گئی، 10 سپارے ایک رات میں ختم کرتا تھا، یہ کیا ہوا کہ میں تو 1 پاؤ نہ پڑھ پایا۔ استاد پھر اور آگے بڑھا، دیکھا طالب علم منزلیں استاد کی اس طرح طے کراتے، لوگ کہتے ہیں بابے سلوک اور اس کی منزلیں طے، اور منزلیں اسی طرح طے ہوتی تھی قرآن کے ذریعے سے۔ منزلیں تو یہ نہیں تھا کہ ان پہ لٹک جاؤ اور چلے کاٹو، منزلیں یہ تھی کہ قرآن وہاں پر سنایا جا رہا ہے۔ استاد نے کہا آج رات میں تجھے تنبیہ کرتا ہوں کہ اپنے تصور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائیں اور دیکھی تیرا نبی تیرے سامنے بیٹھا کہ قرآن اس کو سنا رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صبح طالب علم آیا، لرزے دل کے اوپر لرزہ کاری کر، انہوں نے کہا استاد جی رات میں نے بمشکل 20 آیتیں پڑھی، اس سے زیادہ میں پڑھ ہی نہ سکتا، مجھے لگا کہ میرا نبی سن رہا ہے قرآن۔ میرے تصور میں آیا کہ رسول اللہ پوچھیں گے منافق قرآن مجید زبان سے ادا ہوتا ہے، کردار تیرا کیا ہے؟ میرا دل لرزا اپنے نبی کے روح سے، چشمے تصور سے۔ وہ جو کہتے ہیں ہمیں حضور خواب میں نظر آئے، او بھائی خواب کیا، آپ 24 گھنٹے رسول اللہ کو دیکھ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اپنی چشمے تصور ایسی بنائیں کہ آپ کو نبی پاک چلتے پھرتے نظر آئے، آپ کو پتہ لگے کہ میرے پاس اس وقت بیٹھے ہیں۔ یاد نہیں آ جاتا بندے کو میرا ابا پاس بیٹھا ہوتا تھا، میری ماں کسی چولہے پہ بیٹھی ہوئی تھی، آج نہیں ہے، لیکن نبی کو آپ تصور میں لائیں گے تو آپ کا تصور مضبوط ہوگا۔
دیکھا، کہا فرمایا آج پھر پڑھ، اور اس حالت میں پڑھ کے تو اللہ رب العزت کو سنا رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صبح آیا طالب علم، اطلاع بھجوائی، اس کا آپ نہ آیا، ماں باپ گئے اطلاع کی اب لڑکے کی، ان کا سعادی کو بلا کے لایا، لڑکا بستر پہ پڑا، بخار چڑھا ہوا، جسم پہ کب کبھی تاری ہو، وہ پوچھا استاد نے، اس نے کہا رات صرف ایک آیت پڑھی، اسے آگے جا ہی نہیں سکا۔ جب میں نے تصور کیا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں قیامت والے دن اس قرآن کا حساب دے رہا ہوں، قرآن مجید، اور 7 دن بیمار رہا، اس کے بعد لڑکا مر گیا۔ اتنا اس نے دل کو غم لگا لیا کہ میں اپنے رب کے سامنے اس قرآن کے ساتھ احتساب میں آؤں۔ اس لیے یہ قرآن مجید کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، مگر نہ اپنے نبی کو سنایا جا رہا ہے، نہ اپنے رب کو سنایا جا رہا ہے، نہ اپنے آپ کو سنایا جا رہا ہے۔ سنایا جا رہا ہے لوگوں میں، اس لیے کانٹوں میں سجایا جاتا ہوں، میں تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو دھو کے پلایا جاتا ہوں، کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی اس دنیا میں مجھ سا کوئی مظلوم نہیں۔ اس قرآن مجید کی مظلومیت پہ ہم نے رونا، اس لیے حفاظت کریں، مگر جو اصلی حفاظت کے مرحلے طے ہونے آتے ہیں وہ آپ کو اگر آپ نے طے نہیں کرایا تو بچہ ضائع کر بیٹھیں گے قیامت کے دن۔ یہ بچے ایک لمحہ ہی ہیں، آج پھولوں کے ہار ہیں۔ سب میرے دوست تھے، وہ بچے کے ساتھ گئے تو بچے کو انعام ملا، تو راستے میں میرے سے باتیں کرتے آئے، کمال ہو گیا آج میرے بچے کا۔ میں نے کہا لطف آیا؟ کہتا خیر آیا جب میرے بچے نے قرآن پڑھا، پہلا پوزیشن اس نے حاصل کی۔ میں نے کہا حشر کا وہ دن یاد کر جس دن اس کے قرآن کی پوری زندگی حفاظت کر کے عالم بنا کے تجھے روز حشر میں اربوں لوگ کھڑے ہوں گے جب بلایا جائے گا، بلاؤ اس کے باپ کو اور اس کی ماں کو جنہوں نے اس کے قرآن کی حفاظت کی، اس دن کے مزے یاد کر، تجھے اس سے زیادہ لطف آ جائے گا کہ اس دن میں اللہ رب العزت جب بلا کے تجھے انعامات سے نوازیں گے نا، تجھے سمجھ نہیں آئے گی کہ دنیا کے انعام کیا۔ اس لیے دلوں بلا شبہ یہ قرآن مجید جیسی دولت دنیا میں نہیں ہے، مگر اس دولت کی جو قدری ہم نے کی نا مسلمانوں نے، کافروں کے خاکے بنائیں، وہ اس کی تحریف کریں، پھاڑ دیں، جلا دیں، یہ توحید کس قسم کی توحید ہے؟ اس طرح قرآن مٹ جائے گا؟ یہ تو وہ بیوقوف ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کو مٹنے دے دیں گے، مگر قرآن کو جو ہم نے مٹایا نا اپنے گھروں سے، جس کی کوئی ہمارے ہاں قدر و قیمت نہیں، جا کر آپ دیکھ لیں لوگوں کے گھروں کے اندر 70 ہزار روپے کا ایک بچے کا موبائل ہے چھوٹے کا، اور اس کے مقابلے میں نہ تفسیریں، نہ گھر میں حدیثیں، کوئی لائبریری نہیں والدین کی۔ میں یہ پوچھتا ہوں حشر کے دن اللہ کے نبی پوچھیں گے وراثت میں کیا چھوڑ کر آیا، تو بتا رہے میں کھیت چھوڑ گیا تھا، میں مربے چھوڑ گیا تھا، میں فیکٹریاں چھوڑ گیا، دکانیں چھوڑ کر آیا ہوں گھر۔ فرمائیں گے میری وراثت کہاں ہے؟ نبیوں کی وراثت تو ان کا علم، اور علم میں سب سے اوپر والی چیز وہ قرآن مجید ہے۔ تو میں کہاں میری وراثت؟ لا میری وراثت تمہیں اپنی نسل کو منتقل کی کہ نہیں کی؟ اس لیے عزیزوں کو گھروں کے اندر ایسی لائبریریاں بنائیں کہ 400-500 کتاب آپ چھوڑ کر جائیں۔ کتابیں کوئی مشکل ہے، ہم بتا دیتے ہیں آپ کو کیا کتابیں چاہیے۔ گھر کے اندر نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سردیاں، دور میرا گھر، راستے میں ندی نالے، بارش کے موسم میں آ نہیں سکتا۔ فرمایا بتاؤ، فرمایا گھر تشریف لائیے اور میرے گھر کی ایک کونے کو، ایک جگہ کو گھر کی مسجد بنا دیں تاکہ جس وقت میں نہ آ سکوں کسی دشواری کی بنا پر تو میں گھر میں نماز ادا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے۔ یہ جو مدینے میں آپ کو جا بجا مسجدیں نظر آتی ہیں، یہ صحابہ کے وہ گھر ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کو بلاتے تھے اور آپ وہاں نماز پڑھتے تھے 2 نفل، اور نبی علیہ السلام پیچھے کبھی کبھی لوگ کو بھی کھڑا کر لیتے، جیسے انس کے گھر میں بھی آپ نے نماز پڑھی تو ان کی دادی، ان کی ماں، وہ خود آپ کے بتائیں ایماندار سے کسی نے اپنے گھر میں کوئی مسجد بنائی ہے؟ پکی یہ گاؤں میں دی، یہ لیونگ روم ہے دی، یہ ڈرائنگ روم ہے دی، یہ ہمارے بیڈ روم ہے دی، یہ فلانی ہے، اور کوئی 2 صفوں کی چھوٹی سی مسجد میں 5-7 بندے کھڑے ہونے کے لیے، جماعت کرانے کے لیے کہ آپ آگے کھڑے ہو پیچھے کھڑے ہو بچے اور گھر والے، تو بنائی مسجد؟ اس مسجد میں کچھ کتابیں ہیں، لوگوں سے مانگ کے ہر بندے کا یہ تقاضا ہوتا ہے کتاب دینی چھپ جائے نا، میں نے دیکھا 20 منگے وقت بن جاتے ہیں، اور یہ ہمیں تحفے میں دے دو، مجھے فری مل سکتی؟ جائیں مال خرچ کریں، ٹائم صرف کریں، اپنی قوتیں صرف کریں، صلاحیت لا کے کتابوں کو گھر میں رکھ کر شام کو لانا اپنے بچوں کو، جیسے روٹی کا چوکا کھلاتے ہیں نا صبح دوپہر شام، 3 ٹائم میں سے کوئی ایک ٹائم میں آپ سے کہتا ہوں کہ کھانا کھانے کے بعد 1 گھنٹہ موبائل بند کرا دیں، پیچھے رکھا دیں، باوضو کرا کے بیوی بچوں کو بٹھا کر قرآن مجید کی تفسیر شروع کریں۔
اور کہیں کہ بھئی یہ تفسیر قرآن مجید کی ہم نے ختم کر لی ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کے نوٹس لکھیں، نوٹس بنا کے کاپیاں، اور کھاتوں کی کاپیاں بنی پڑی ہیں، نوٹس کی کاپیاں ہیں قرآن مجید کی، کھاتے پڑے گھر میں، بچ نے فلانے سے اتنا لینا ہے، فلانے سے اتنا دینا ہے جی۔ آپ کی اپنی کہاں وہ سارا نامہ مال، یہ نامہ مال اللہ کی بارگاہ میں آپ لے کر جائیں کہ یا اللہ یہ ہے میرا نامہ مال، میں پیچھے نوٹس چھوڑ کے آیا ہوں، میں بیٹھ کر لکھتا تھا، مجھے لکھنا نہیں آتا تھا، اپنے بیٹے سے لکھواتا تھا، میں پڑھ نہیں سکتا تھا، میں سنتا تھا، میرے بچے نہیں سناتے تھے، میں گلیوں میں جا جا کے لوگوں کی منتیں کرتا تھا پڑھے لکھے بچوں کی کہ مجھے قرآن مجید سنا دیں۔ اب تفسیروں کی آڈیو ریکارڈنگز آ گئی ہیں، سب کچھ آ گیا، ریکارڈنگیں ہر طرح کی ہو رہی ہیں، اچھی بری، قرآن مجید کی ریکارڈنگ وہ بھی نہیں آپ سن، اللہ نے کہا سن بھی نہیں سکتے تم، کفار ہو گئے کہ کانوں میں انگلیاں لے لی، انہوں نے اس طرح کان بند کیے نا اپنے، ہم نے قرآن مجید سے اعتراض کر کے ویسے کان بند کر لی اور آنکھیں بھی بند کر لی۔ اس لیے یہ قرآن مجید کے بارے میں میری آپ بات ساتھ سن لیں، نمازیں بڑی بعد میں آتی بچ جائیں، روزے بھی بہت پیچھے ہے، حج کب عمر میں نصیب ہو نہ ہو، زکوٰۃ کب دینی ہے، اگر اللہ کا قرآن گھر میں داخل نہ آپ کر سکے، دین کا ایک لفظ اور ذرا آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، حشر کا دن اور قبر کا وقت، دو وقتوں میں یہ آ جائے گا قرآن مجید وہاں پر آتی ہے، اور آتا ہے حدیثوں میں کہ جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت بڑی محبوب طریقے سے کرتے ہیں اور ٹھہر ٹھہر کے تلاوتیں کرتے ہیں، چھا جائے گا تاکہ اللہ سے جھگڑا کریں گے۔ یہ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ یہ باقاعدہ جھگڑا کرے گی بندے کی شفاعت کے لیے کہ ہمیں تلاوت کرتا تھا تو، اور آپ تلاوت یہ نہیں کہ ایک اچھے قاری کی آواز آپ سن لیں۔ ابھی لڑکے نے احمد نے تلاوت کی، اس میں آتا ہے تہجدون فی اللہ، میں سن رہا تھا قرآن بجلیاں کٹ رہی ہیں، کہا تہجدون فی اللہ، تم خدا کے بارے میں جھگڑا کر کے بیٹھے ہو کہ ہے کہ نہیں ہے، مناظرے ہو رہے ہیں، جہنم کے چیز ہوں گے، تم اس اللہ کے بارے میں ایسے کرتے پھرتے اور اس میں جھگڑے کرتے جاؤ، بتا دے امان ہمارے لیے اور تیرے لیے تیرے لیے، وہی تمہارا نہ کر وہی ہمارا۔ اللہ نے کوئی نہیں دلیل دی، کوئی ایسی دلیل نہیں دی، منوایا اپنے آپ کو کہ فطری طور پر کتنا ہی باغی ہو جائے میری ذات سے تو دور نہیں ہو سکتا۔ اور پھر بچوں نے جو اگلی آیتیں پڑھی وہ بھی میں غور سے سن رہا تھا، کہا یہ ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں سن لو، بندوں کے رنگ قرآنی چڑھانا ہے، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ چڑھا ہو، مسلکوں کے رنگ نہ چڑھے ہو، ہر چیز جو بندی اور بریلوی اور اہل حدیثوں کے بندی، یہ رنگ خدا کو نہ پسند ہے، حزب اور اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کون سا رنگ ہے، یہ فرمایا۔ میں مرشد کا رنگ چڑھ گیا جی میرے کے قرآن کا، اللہ کہتا ہے رنگ چڑھا اللہ کا، اللہ کے رنگ سے بڑھ کر آپ کہتے ہیں کہ خدا کا رنگ نہیں۔ جب تک اللہ کے رنگ میں رنگے نہ جائیں گے ہم، اتنی دیر تک خدا کو دور سے پتہ چل جائے گا رنگا ہوا ہے کہ نہیں رنگا، اور بتایا وہ رنگا ہوا رنگ کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے راہ وضو کے ہیں یہ چمک رہے ہوں گے حشر والے دن، یہ سارے کے سارے اعضاء خدا کا رنگ ہے، نور جب چمک رہا ہوگا۔ فرمایا جس طرح گھوڑوں کے اندر سفید نشانیوں کا ان کو رنگ کر دیا جاتا ہے دوسرے، اس طرح میں بھی پہچان لوں گا اور اللہ بھی ان کو کہے گا یہ خدا کے رنگ میں لگے ہوئے لوگ آ ہیں۔ خدا کا رنگ چڑھانا آسان ہے، وہ دیکھو ریگ ذات پر جو پکتی ہوئی مکے کی گرمی میں بلال رنگ چڑھا رہا ہے، کہہ رہا ہے وہ سینے پہ رنگ یہ صہیب رومی کوئلوں میں بتایا جا رہا ہے، یہ سمیہ چیری جا رہی ہے، یہ یاسر گھوڑے لگائے جا رہے ہیں اس کو، یہ ابو ذر کو مار مار کے بے ہوش کر دیا جاتا ہے، یہ نبی کے گلے کے اندر سانپا ڈال دیا ہے، یہ کانٹے بچھائے جا رہے ہیں۔ خدا کا رنگ چڑھانا ہے مٹھائیاں کھا کے، خدا کا رنگ چڑھانا ہے آپ نے اس طرح سے کہ آپ نے کہ بعد میں کھانے کا محفل جم جائے، اور بھائی رنگ جس دن چڑھنے نہانے تھے نا، نبی کو اس کی چاچے نے پہلے دن روک دیا، وہاں پر کھڑے تھے، رنگ چڑھانے کے سان ہے خدا کے، یہ رنگ دنیا کے جو مرضی جب چاہے جس وقت چاہے آپ چڑھا دیں، یہ تو غفلت کے رنگ ہیں۔ خدا کا رنگ جاگ جانے کا رنگ ہے، خدا کا رنگ بیدار ہو جانے کا رنگ ہے، زندگی کی معنیت تلاش کر لینے کا نام ہے، بامقصد زندگی گزارنے کا نام ہے، ڈور ڈنگروں کی طرح نہیں کہ جانوروں کی طرح کھایا پیا گھر بنائے بچے جنے وہ جا رہے۔ خدا کا رنگ چڑھانے کے لیے بندے کو مدت لگتی ہے، عمر گزرتی ہے، اور ہے بھی یہ صحرا خدا کا رنگ چڑھانے کے لیے۔ اللہ نے کیوں لاہور
شور اور بڑی بڑی سوئٹزرلینڈ چھوڑ کے وہ تپتے پہاڑوں کے اندر اپنے نبی علیہ السلام پر وحیاں نازل کی. نو بباد غیر دیگر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میں کہتا ہوں آپ تعارف کروایا کہ ابراہیم کو ہم نے کیسی وادی میں جا اتارا, پانی بھی نہیں تھا, گھاس بھی وہاں پر کوئی شے اگتی نہیں تھی, بباد غیر دیگر. اور وہاں ابراہیم نے کہا کہ یا اللہ میں یہاں پر اپنی اولاد کو بسانا چاہتا ہوں ذریتی, میں اب میری یہاں پہ نسلیں. کیوں؟ ابراہیم ساری ماڈرن تہذیبوں سویلائزیشن کو دیکھ چکے تھے. وہ روم, ایران, عراق کی ترقی یافتہ تہذیبوں کو دیکھنے کے بعد نہیں, ہم ایک جگہ جائیں گے اور اپنے رب کی طرف پر زندگیاں گزاریں گے, ہم وادیاں چھوڑ دیں گے, اچھے اچھے گلستان چھوڑ دیں گے, بنی سڑکیں چھوڑ دیں گے, خدا کے رنگ کو چڑھانے کے لیے پہاڑوں کے اندر, صحراؤں کے اندر جا کر جہاں پینے کو پانی ملتا ہے, جو زندگی کے لیے سب سے اہم چیز ہے, وہاں پر جا کر اپنی اولاد بسا دی. اللہ کے رنگ کو چڑھانے کے لیے. اللہ کا رنگ کوئی آسان نہیں چڑھتا, سمجھ گئے؟ کوئی 950 سال تک نوح علیہ السلام چڑھاتے ہیں, رنگ نہیں چڑھتا. وہ مشکل 7 بندے وہ کشتی جا رہی ہے نوح علیہ السلام کی. یہ دیکھیں پکڑ کے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا رنگ چڑھانے کے جرم میں عدالتوں میں پیش کیا جا رہا ہے. یہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کا پیچھا کرتا ہوا فرعون پہنچتا ہے, نمرود آگ میں پھینک رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو. او بھائی کس سے پڑھیں قرآن مجید ایک لفظ پڑھیں 10 نیکیاں حرف پڑھنے سے. میرے بھائیوں وہ 10 نیکیاں کیوں ہیں؟ اللہ کو کیا تعریف بہت چاہیے؟ بحث ہوئی جب پہلے دن کی کہ بنا لیا بندہ تمہیں, تو فرمایا تم زیادہ جانتے ہو یا میں جانتا ہوں؟ ادھر فرشتوں نے کہا نحن نقدس نسبح لک, ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے, تجھے چاہیے کیا بندوں سے؟ انہوں نے اللہ نے کہا چپ, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتا. انہوں نے بھی کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, جو سکھایا ہمیں وہی پتا, خبر تم نے دی, ہمیں کیا پتا. اللہ نے فرمایا یہ تسبیح کرنے کے لیے میں نے بندے پیدا کیے کہ 1000 دفعہ یہ پڑھ لو, 900 دفعہ یہ پڑھ لو, تاریخ پہ میری مثال ثواب کا کس کے لیے میں نے بنایا. وہ بندے کو اللہ نے کہا, موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہوئی, موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں یہ باتیں کی. اللہ نے کہا ٹھہر جا موسیٰ, بس نہ تو پہلے نفسی, تجھے میں نے اپنے لیے بنایا. موسیٰ یہ جو حافظ ہے یہ سن لیں, ان کے ماں باپ سن لیں, اگر دین کی راہ پر آپ لے آئے تو بس نہ تو پہلے نفسی. اللہ نے ان کو اپنے لیے بنایا, آپ کے لیے نہیں بنایا, آپ کے لیے نہیں بنایا. جب نبی کی جگہ پر کوئی دعوت والا بندہ کام کرتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ خدا نے اس کو اپنے لیے بنایا. ہر کسی بندے کو کسی کام کے لیے بنایا, کسی کو کسی کام کے لیے بنایا, مگر جن کو اپنی راہ کے لیے چن لے فرمایا میرے لیے بنایا. اب دنیا کے دروازے پر بند, خوشحالیاں بند, تیرے لیے سونا بیٹھنا آرام کرنا ختم. کون فن دے اٹھ ڈرا دے دنیا کو خدا کی راہ میں, نبی کو کاٹ ڈرا دے. اگر نبی بشیر ہے تو نبی نذیر ہے. وہ پہلو بشارت والا اتنا اجاگر کر دو, اتنا اجاگر کر دو کہ نبی کی جو نذیری ہے وہ ختم ہو کے رہ جائے. یہ کوئی طریقہ کار ہے مسلمانوں کا؟ بھائی نبی علیہ السلام رحمت للعالمین ہے. آپ نے فرمایا میں جنگ کا بھی نبی ہوں. اس قرآن کے لیے نبی نے جنگیں کر لی, 87 جہاد اور غزوہ سرایہ ہو گئے, صحابہ کو بھیجا, بھوک کاٹی, غارے ثور, غارے ہیرا, احد, بدر, خندق اور حنین اور طائف اور حوازن, ایک پہ ایک سٹیا نبی جیسا غزوے. اور آپ کے نبی کے پاس اس قرآن کو پہنچانے, اس کی حفاظت کے لیے کیا بنایا؟ تیر, کمان, تلواریں, موبائل لے کر دیے صحابہ کو. اتنا ہی قرآن مجید کو پھیلانا تھا تو رسول اللہ اس دور کے اندر یوٹیوب آ جاتی. اللہ نے کہا یہ فنگ گنا چھوڑو. نبی کے پاس گھوڑے تھے جو اس قرآن کی حفاظت کے لیے رکھے ہوئے تھے, کوئی سیر کرنے کے لیے نہیں کہ مری چلے جاؤ طائف جا کے پھر آؤ. وہ رسول ہے, اس رسول کی قدر پہچانے. ساری زندگی نبی کی قرآن کی حفاظت کرتے کرتے گزر گئی, کوئی سہولت نہیں ملی. 15 فٹ کا گھر ہے آپ علیہ السلام کا, اس سے بڑھ کے آپ نے گھر بنایا ہی نہیں. اس قرآن کے لیے نبی علیہ السلام نے رنگ برنگے نہیں کھانے کھائے, کا پیٹ خالی رہے, ہوا نہ ہو جائے,
بڑا ہوا پیٹ بندے کو اور طرف لے جاتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے 3 دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن تک مسلسل چولہا نہیں جلا. اہل بیت کے عاشق حلوے کھا رہے ہیں جی، وہ مزے بنائی جا رہی ہیں جی، ہم عاشقان اہل بیت، ہم عاشقان صحابہ، یہ عاشقان رسول اللہ، عاشقان توحید. عاشق ہی رہ گئے، عشق ہی رہ گیا آپ کے ہاں، عشق ہی رہ گیا، باقی ختم. اس لیے قرآن کا حق پہچانے، یا یہ حشر کے دن آپ کے خلاف ہو جانا یا یہ آپ کے حق میں ہو جانا. میری یہ دعا ہے آپ سب سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے حق میں قرآن مجید کو رکھے، اور اس رکھنے کے لیے جو عمل ہمیں کرنا پڑے گا وہ عمل اپنی رحمت، برکت اور فضل سے ہم سے اس دنیا میں کرا لیں. بخشنے کے لیے رحمت نے بہانہ ڈھونڈنا ہے. کوئی بہانہ ہی چھوڑ جائے بخشش کے لیے کہ بہانہ بھی نہیں چھوڑنا، کام تو کرنا کوئی نہیں ہم نے. تو اس لیے آج سے عہد کر لیں، آ رہا ہے رمضان شریف کا مہینہ، قرآن مجید اپنا جا کر نکال لیں. فتح محمد جلندری مرحوم کا وہ جو ترجمہ ہے وہ لے لیں. اگر آپ کی نظر کمزور، پڑھ نہیں سکتے، بوڑھے ہیں، مائیاں کرنے پڑی، تو کسی بچے کو کہ مجھے سنا دیں. اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائے. میری دادی مرحومہ کو میں نے ایک دن ان کو اخبار پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ جوڑ توڑ کر کے خبریں پڑھ رہی تھی. میں نے امی جی کو دیکھا، میں نے کہا امی جی تو ترجمے خبریں پڑھتی ہیں ماشاءاللہ. میں نے بٹھا لیا امی جی کو شام کو، میں نے کہا یہ اتنا بڑا قرآن مجید جو آپ کھول کے پڑھتی رہتی ہیں نا، اللہ نے کہنا ہے جوڑ کر کے ترجمہ بھی پڑھ لیتی تھوڑا سا. دادی یہ پوچھ ہوتی ہے، میں تم کو بتا. دادی نے کہا بس ٹھیک ہے، کل سے ترجمہ شروع. انہوں نے میرے دادا کو کہا بڑا قرآن مجید لا دو مجھے جس میں بڑے بڑے حرفوں سے ترجمہ لکھا ہو. دادا نے اتنا بڑا قرآن لا دو. کہا آپ یہ کیا کرنا ہے تمہارے پاس؟ تو پہلے اس نے کہا نہیں، کاشف کہتا ہے ترجمہ پڑھ دادی، حشر کی تیری پوچھ ہو جائے. روزانہ بیٹھ کے عصر کے بعد میں اپنی دادی کا ترجمہ سنتا تھا. وہ کہیں نئی لفظ پڑھنا آتا تھا، میں بتاتا تھا یہ اس کے ذریعے تھا. وہ ساتھ والی مسائی اماں تھی، اس سے پڑھتے ہوئے سنا، اس سے مجھے آواز دی کہ پتر میرا بھی ترجمہ سن کے جایا تھا. الحمدللہ تعالیٰ میری ماں آلریڈی ترجمہ پڑھی، میرا دنیال سارا ترجمہ پڑھا ہوا تھا. شادی سے پہلے میری ماں اسی سے میں نے پہلی دفعہ بچپن میں 3ری کلاس میں ترجمہ کا آغاز کیا، اور اس کے بعد مولانا صاحب نے اس پہ پالش کر دیا، رنگ چڑھا دیا. قرآن مجید کے اب ترجموں کا تقابل ایک ترجمے میں نہیں میں رہتا تھا. میں مولانا صاحب سے کہتا تھا اس کا کوئی ترجمے کا ایسا مزے سے ترجمہ اس کا کر کے باندھے جو میرے دل میں اتر جائے. پھر وہ سارے ترجمے پڑھواتے ہیں مجھ سے، کہتے ہیں مولانا فتح محمد جلندری کا پڑھ، مولانا محمودی کا پڑھ، مولانا مین حسن صلاحی. اب تم دیکھیے گا کسی میں تو بات حل ہو جاتی، کسی میں نہیں نہ حل ہوتی. میں کہتا تھا یہ اب آپ ہی کچھ کہیں گے تو بات بننی ہے. میرے دماغ میں نہیں بیٹھے، میرے مزاج میرے دماغ کے مطابق مجھے بتائے، چاہے میں گروپ مائنڈیڈ ہوں چاہے میں پاس مائنڈیڈ پرسن ہوں، لیکن آپ پلیز اتنے سالوں سے میں آپ کے پاس ہوں، مجھے میرے دماغ کے مطابق ترجمہ پڑھنا. تو وہ پھر قرآن مجید کیسا شاندار اس جگہ کا ترجمہ کرتے، وہ آیت پڑھاتے اور اس کے اوپر پھر مجھے پڑھانے کے بعد کہتے یہ میں نے تیرے لیے حل بھی کیا. مولانا شبیر احمد عثمانی نے اس کو حل کیا، میں نے وہاں سے تمہیں لیا. ایسے ایماندار آدمی تھے کہ یہ بھی کہتے تھے سارا کریڈٹ مجھے ہی دے دو. پھر وہاں سے پڑھاتے، اور میرے قرآن مجید میں جگہ جگہ جو انہوں نے مجھے بتائی ہیں وہاں ترجمے میں نے اس کے اوپر جگہ جگہ وہ ترجمے ہاتھ سے لکھ لیے اس وقت کہ کہیں مجھے بھول نہ جائے. اس طرح کا قرآن مجید آپ کا ہونا چاہیے کہ اوپر پینسلوں سے حاشیہ چڑھا ہو، آپ کا حاشیہ چڑھا ہوا ہو. آپ کے بچے کھولیں وہ کہیں واہ ابا جی نے اتنی محنت کی ہوئی ہے قرآن مجید پر، یہ قرآن مجید چھوڑ کر جائیں. وہ قرآن مجید آفس کے پیپر میں سعودیہ چلے آیا، میں مکے میں رہ گیا. مکے تو اترا تھا مجھے، مکے تو اترا تھا قرآن، ٹھیک ہے، وہاں سے آپ لے آئے. اگر وہاں کے لوگوں نے نبی سے صحیح طریقے سے لیا، وہ ابو الحکم ابو جہل ہو گیا، تو آپ نے آپ کون سا کو کمال کر رہے ہیں وہاں سے. قرآن لانا لے جانا یہ مسئلہ نہیں ہے، قرآن مجید کا فہم لے کر اس پر عمل کرنا اصل مسئلہ ہے. لیکن قرآن مجید کی بات میں یہ بات رکھ لیں. آخری بات کرتا ہوں ختم. دنیا میں آپ دیکھتے ہیں
کہ بہت ساری خواتین ہیں اور ہر رنگ کی ہیں، ہر مزاج کی ہیں، ہر قوم کی ہے، لیکن آپ ان میں دیکھ لیں کہ کچھ خواتین پردہ کرتی ہیں، کچھ پردہ نہیں کرتی ہیں، کچھ نیم پردہ کرتی ہیں، کچھ بالکل ہی نہیں کرتی ہیں۔ تو ایک مرد جو ہوتا ہے نا، حقیقی مرد، اس کی آنکھ ایک نظر میں پہچان لیتی ہے، اگر وہ صحیح ہو، کسی کے عشق میں مبتلا، آنکھ اس کی دیکھ لیتی ہے کہ یہ کس کیٹیگری کے اندر میں نے اس عورت کو ڈالنا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی خواتین غیر مردوں کو دیکھتے ہی حجاب کر لیتی ہیں، وہ بھی کرتی، اور اپنے جو محرم رشتے ہیں ان کے سامنے اپنا چہرہ ننگا کرتی ہیں، یہ شوہر کے سامنے اپنا چہرہ ننگا کرتی ہیں، تو اس سے پھر وہ اپنے گھر میں آزادانہ گھوم سکتی ہیں، آ جا سکتی ہیں، اور ان کو کام بھی وہ کہہ دیتے ہیں گھروں کے، وہ کرتی کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے اس سے۔ میں نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ بے حیا بے شرم آدمی سے یہ اللہ کی کتاب پڑھتا کرتی ہے، یہ سمجھ نہیں آتی اس کو، یہ نہیں سمجھ آتی، آ کے پوچھتے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، تو میں نے اپنے آپ پر غور کریں، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ آ گئے ہیں، آپ دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آتا، میرا تدبر کس طرح کرنا ہے؟ میں کہتا جس طرح سوچ کے گناہ کرتا ہے وہ کرنا، وہ مجھ سے مشورہ کرتے کرتے کو گناہ کس طرح سے کرنا ہے؟ جب جھوٹ بولنا ہوتا ہے تو میں کر کے دیتا ہوں آپ کو، نہیں، آپ خود گھڑتے ہیں اس جھوٹ کو کہ میں ایسے بات بناتا ہوں تو پھر مجھ پر بھی آئے گی۔ تو اللہ کی کتاب میں اتنا بھی آپ کام نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو بات کریں، اس سے تو یہ آپ کو اس کی تفسیر بھی سمجھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تو آسان کر دیا ہے، مشکل تم نے خود بنایا یہ قرآن مجید۔ اس لیے اللہ کی کتاب جلدی اس بندے پہ کے ساتھ ہی فہم اپنا کھولتی جو اس کو توجہ سے پڑھتا ہی نہیں ہے، جو میرے کہنے پہ گیا اندر سے حب بھی نہیں اٹھی، اندر سے محبت ہی پیدا نہیں ہوئی، جس طرح کنویں کے اندر سے پانی نکلتا ہے ایسی حب اٹھے، اگر نہیں اٹھتی تو چھوڑے قرآن مجید کو اور ہو جائیں گے تہجد کے وقت۔ اللہ سے کہیں کہ دل کیوں اتنا سخت بنا دیا میرے رب، دل کیوں اتنا اندھا کر دیا میرے رب، کس جرم کی سزا مجھ کو ملی ہے، گناہ میں نے کون سا کیا، ظلم میں نے کون سا کمایا جس کی وجہ سے میرے دل پہ تیرا قرآن ہی اثر نہیں کرتا اور میں پڑھ نہیں پاتا اور سمجھ نہیں پاتا، اس کا فہم نہیں لے پاتا۔ اس جرم کو معاف کر دے میرے رب، اس گناہ کو معاف کر دے، اس کتاب کو کہہ کہ یہ مجھ پہ کھل جائے۔ کیوں؟ یہ کتاب خالصاً کلام تیرا کلام ہے، یہ تیرے اندر سے باہر نکل کے آیا ہے، اگر تو نہ دیتا تو نبی پہ بھی نہ ہوتا اور جبریل کو بھی پتہ نہ چلتا۔ یہ خدا کا وہ راز اندر کا تھا جو اللہ نے باہر نکالا اور دنیا کو اپنی منشا سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے عزیزو پہلے توبہ کی طرف آئیں، اور توبہ کے لیے کوئی وضو ضروری نہیں ہے، توبہ کے لیے کوئی نہانا نہیں ہے، توبہ کے لیے کوئی مکے جانا نہیں ہے۔ توبہ تو رات کو بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں نا، بندے اور خدا کی گفتگو ہو رہی ہے، وہیں پہ لیٹے لیٹے ساری بات ہو جاتی ہے، جیسے ٹیلی فون لیٹ کر آپ کرتے ہیں تو اس طرح ساری بات ہو جاتی ہے بندے کی اپنے رب کے ساتھ۔ اور سن لیں، کوئی عجیب ہی ہوگا جو اس بات کا کہے گا، سوال کریں جواب دل میں آئے گا۔ آپ ایک دفعہ بات تو کر کے خدا سے دیکھیں، جب خدا سے باتیں شروع ہو جائیں گی دعا کی شکل میں تو اس کے بعد اس کے کلام سے بھی باتیں شروع ہو جائیں گی تفسیر کی شکل میں۔ ہمارے مولانا قرآن فرماتے تھے کہ دعا میں ہی جو بندہ فیل ہو جاتا ہے نہ کرنے میں اپنے اور اپنے رب کے درمیان، وہ کسی جگہ بھی پاس نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی چیز ہے، وہ کہتے تھے مجھ سے کہ میرے کو دعا لینا کاشف، دعا کرنی سیکھنا، دعا کرنی کاشف سیکھنا، ہر وقت اللہ سے کنیکٹڈ۔ گناہ آپ غلط بھی بولتے ہو نا، اللہ یاد آ جائے گا نا تو ایک وقت آئے گا غلط بولنا چھوڑ دیں گے۔ آپ زنا بھی کر رہے ہیں نا، شراب بھی پی رہے ہیں، آپ کے دل میں ہو اللہ ایک دفعہ، ایک وقت آئے گا یہ بھی عادت ختم ہو جائے گی آپ کی، یہ بھی ہر بندے میں نہیں گناہ گار تسی میرے ایسے کا کیوں کروں میں تمہاری دعا، کس لیے کروں؟ تیرا تیرے رب کا، یہ آیا نہیں ابھی آپ کا ہاتھ اللہ فی اللہ ربوں کو فرمایا میرا تیرا رب ایک ہے۔ چاند کو دیکھ کر ہر مہینے رسول اللہ نے کہا ربی و ربک اللہ،
یہ تیرا حسن و جمال، یہ تیری خوبصورتی، یہ تیرا کم ہونا، یہ بڑھنا، یہ آنا جانا موسموں میں بالکل میری ہی طرح ہے۔ میں بھی تیری طرح کبھی کم تھا، پھر بڑھتا بڑھتا جوان ہوا، پھر چوتھی کے چاند کی طرح بزرگوں کے عروج پر پہنچا، پھر گھٹنا شروع ہو گیا زندگی۔ اس لیے تیرا اور میرا پیدا کرنے والا ایک ہی رب ہے جو تجھ کو بھی پالتا ہے اور مجھ کو بھی پالتا ہے۔ یہ لوگوں سے دونوں کی درخواست ہے، جائیں ہماری جان چھوڑیں، ہماری تو اپنی پھنسی ہوئی ہے، آپ کے لیے دعا کیا کرنی ہے؟ ہم نے اپنی اپنی دعا کرو، اپنی اپنی قبر تیار کرو، اپنا اپنا قرآن مجید پڑھو، بجائے اس کے کہ میرے پیچھے سے 700 قرآن بھیج دینا۔ اپنا لے جا نہیں سکا، لوگوں کا منگوا رہا ہے، اپنا ہی لے جا بخشوانے کے لیے، تیرا اپنا ہی قرآن کافی ہے، پیچھے سے نہیں تو مجھے قرآن مجید، یہ بھی پیچھے سے جاتا، یہ خود ہی کوئی بوٹا لگا کے نئے کے جائے گا آپ کے پیچھے، جیسے یہ حاجی صاحب لوگوں نے یہاں استاد ہائر کیا، مسجد بنائی، لڑکے ہائر کیے، ان کو جائے گا کیوں؟ اہتمام کیا، دل میں حب ہے، یہ بچے جب تک پڑھتے ہیں جن کو پڑھائیں یہ آگے پڑھائیں گے، اسے اپنا اکاؤنٹ کھول لیا تو آپ بھی کھول لیں۔ بینک کسی کو منع نہیں کرتا، بینک تو کہتا لائیں سرمایہ اکاؤنٹ کھول لے، مزے کریں، تو آپ بھی کھولیں، میں بھی کھولوں۔ یہ باتیں صرف میں نے آپ کے لیے نہیں کی، یہ دراصل میں نے ہی اپنے نبی کی بات پر عمل کرتے ہوئے خود کو سنائی۔ ابو بکر خود کو قرآن سنا، خود کو قرآن سنا، خود کو قرآن سنا۔ جو اپنے آپ کو قرآن سناتا ہے اس کی تلاوت دنیا کی اولین قسم کی تلاوت ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر دنیا میں بھی تلاوت ہے۔ لوگوں کو قرآن کا سنایا، لوگ سارے گائیں گے، کھائیں پیئیں گے، دعا کریں گے، اللہ جی تو ہم چک کے لائیں گے کھلے ہوتے، اللہ تو لے ہی جانا بھائی، جانا آپ کو کسی دن، آپ نے تو اللہ کو ڈکٹیٹ نہیں کرنا، سارے کٹھے ہونے سے بخش دو، اس کا ارادہ ہوا تھا بخشنے کا۔ کہا نبی آپ میرے پیارے محبوب ہیں، لیکن اس عبداللہ بن ابی کے لیے 70 مراتب 70 بار بھی آپ دعا کریں گے، بات کی کبھی بخور نہیں آتی، اس کی نہیں ہونی۔ اور اگر آپ اللہ کے لیے جیتے ہیں، کہاں ہے کھوپیا ہے اور نجاشی بادشاہ ہے اور وہ مر جاتا ہے، اس کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں، اللہ نبی کو کہتا ہے پیارے نبی اس کا مدینے میں ہوتے نہ پڑھو، عبداللہ بن ابی کا نجاشی کھوپیا میں بیٹھا ہے، اس کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھو۔ یہ ہے بھائی جب اللہ کا ساتھ تعلق ہو جاتا ہے، بندے کچھ نہیں، اللہ پہ زور کوئی نہیں ہے کہ بندے اکٹھے ہو کے 5000 بندہ 34 جنازہ آ گئے تھے، ہم 34 بخشے جا رہے ہیں، ختم، کوئی کہانی نہیں، ایک بھی نہ پڑے۔ کتنے صحابہ کرام ہیں جنازے ہی نہیں ہوئے شہدائے بدر کے، حضرت حمزہ کا، تو کیا آپ کیا سمجھتے جن کے جنازے نہیں ہوتے وہ بخشے نہیں جاتے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کا کیا جنازہ نہیں ہوا؟ نہیں ہوا نا، کسی نے نہیں پڑھا، تو آپ کیا کہتے ہیں سید احمد شباب الجنہ؟ تو دین کو اپنے علم تک نہ محدود رکھیں، اس کو آگے بھی لے کر جائیں، ٹھیک ہے نا؟ حضرت امام حسین کا وہ کیا سلطان لوگ پڑھتے ہیں، جے کر دین علم میں چمتا تے سر دے دیا کیوں چڑھ گئے۔ یہ تلاوتوں میں ہوتی بات، اس وقت تو مکے مدینے میں 18,000 سے زیادہ کے علماء تھے، کہتے ہیں ایک بات بنی ہے نا کہ اتنے آخر اتنا بڑی سلطنت تو علماء کی ابتدا سے ہی، جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر دے دیا کیوں چڑھ گئے۔ 18,000 جو عالم آہا اگے حسین دے مردے، یہ قرآن ہوتا دنیا امام حسین کو گھیرا نہ ڈال لیتی، 72 کیوں نکلے؟ یہ کچھ ملادہ سربردہ کر دے تے خیمے تمبو کیوں سڑ دے، جے کر مان دے بیت رسولی تے پانی کیوں بند کر دے۔ مجھے یہ بتا دیں آپ کے گاؤں میں پانی کا چکر ہے، اگر انہوں نے بند کیا ہے تو ادھر پانی نہیں بند ہوگا۔ یہ رسول کی بیعت ہے کہ آپ کے جھگڑے ادھر موجود ہیں، صرف یزیدیوں کو ہی یہ شعر سنائے جاتے ہیں، ہمارے اندر کی یزیدوں کی خبر لے لیں، اندر بھی بڑا شمر ہے، یہ بھی جو ذبح کرتا نا بہن بھائیوں کو حصے نہیں دیتے، اے وٹ تیری نہیں میری، یا ملا تیرا نہیں میرا، ایڈیاں سے چھوڑے، اپنے دائیں بائیں گھما کے دیکھ لیں، راستے قرآن کے مطابق ہیں،
میں بہن بھائیوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ قرآن کے مطابق فیصلے کر رہا ہوں. آپ کو فائدہ ہوگا اس قرآن مجید سے. تلاوتوں سے یہ کام کچھ نہیں چلنا, باقی سالے اس بات سے بھی نہیں چلنا ہے راستے پوری ہوں, خدا کے حکم کے مطابق قانون چل رہے ہوں, حدود اللہ نافذ ہو رہی ہوں, عدالتیں, معیشتیں, بینک, آپ سب. لیکن پہلا مرحلہ اپنے آپ کو سنا, اپنے آپ کو سنا. اللہ ہمیں, مجھے, آپ سب کو, ان بچوں کو, دیگر حفاظ کرام کو, اور کہیں بھی علماء پڑھ رہے ہیں, سنا رہے ہیں, یا الہی یہ ہمیں ویسا بنا دے جیسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ. ہمیں اپنے نبی کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما, اپنے نبی کے اصحاب, آل, اہل بیت رسول, ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ویسے ہی قرآن جیسے صحابہ نے پڑھا اور آل رسول نے پڑھا, ویسے ہی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. میں ابھی بیٹھا تھا تو مجھے یاد آ گئی بات مختصر سی. جب امام محمد نقی علیہ السلام کو انہوں نے 10ویں امام کو پکڑ لیا تو چھوٹی عمر تھی, میں نے کہا مولانا وہ امام صاحب کے بارے میں کچھ فرمائیں, تو ان کے محاسن مجھے نہیں پتا. تو مولانا مجھے تو کہنے لگے کاشف 25 سال کی عمر سے امام زید دیکھتا گیا. میں نے کہا اچھا, تو امام نے پھر کیا محاسن ہوئے؟ کیا محاسن کیا بتاؤں؟ قبر آپ کی قید خانے میں جس میں بند تھے کھود لی آپ نے, اور اسی قبر کے اندر آپ نے قرآن مجید پڑھنا اور اپنے نوافل اور دیگر نمازیں پڑھنی. لوگ اپنی قبروں کے اندر, یہاں قبریں بھول گئے ہوئے ہیں. میں ابھی آیا استاد جی کی قبر مبارک سے ہو کے, تو بڑی مدتوں کے بعد 10-12 سال کے بعد میرا یہاں آنا ہوا. تو 1 گھنٹہ مجھے انہماک ہو گیا وہاں پر کہ میں نے کہا ان ہاتھوں میں کس قدر صفاق ہوں کہ میں نے تنوں مٹی کے نیچے پورے کا پورا علم ہی دبا دیا اپنے ہاتھ میں. کہاں گیا یہ آدمی؟ خطبے, جمعے, درس, لوگ اس کو مانے, مجھے اس کی وجہ سے ہدایت مل گئی, اس کی وجہ سے ہدایت مل گئی. میں نے یہ کس مٹی, خاک میں ہم سب مل جائیں گے, خاک میں ہم سارے مل جائیں گے. علم, ذہانت, خوبصورتیاں, دولتیں, تقوی سب مٹی کے اندر. فریدا خاک نہ دیے, اوے خاک جیڑ نہ کو جیویاں پیرا ہٹا دے مویا اوپر ہو. خاک کو برا کہتے, اس کو بھی برا کہتے. آج تو پاؤں کے نیچے ہے, بعد اوپر آ جائے گی یہ خاک. عزیزو, ہمیں اگر چلنا ہے نا صحیح معنوں میں, تو نام لینا کہ تو یہ کام کرنے پڑیں گے. اپنی چھوٹی سی قبر اپنے گھر میں بنا لیں. میرے تو ماشاءاللہ جتنے سننے پڑھنے والے ہیں سب کی میں نے بنوا دی ہیں. سب تصویریں مجھے کھینچ کے بھیجتے ہیں. کسی نے اپنے گھر کے کونے میں, کسی نے ڈرائنگ روم میں, کسی نے بیڈ روم میں. لوگوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی مسجدیں, ایک مسلے کی بھی ایک نہیں تھی. اس نے کہا میرا تو گھر ہی بڑا چھوٹا ہے کہ 4 پائی بچھی ہے, اس کے ساتھ مسلے کی جگہ ہے. آج تک اس کی انہوں نے مسلے کی جگہ پر اپنی مسجد بنائی, اوپر قرآن مجید رکھیں. ادھر میں نے کہا ایک کونے میں اپنی عبادت کیا تھا تاکہ گوشہ نشین ہو. تیرے رب کو اچھا لگتا ہے بندہ صرف گوشتوں میں اس سے گفتگو کرے, اس سے باتیں کرے, یہ تیرے رب کو اچھا لگتا ہے. تو آج جا کر عہد کر لیں, اپنا قرآن مجید لیں, صفائی ستھرائی کریں, اس کی عزت اور قدر کریں. یہ عزت اور قدر کرنے سے ایک چیز اللہ کی رحمت تو آئے گی نا. میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں, دنیا کا مبارک ترین, رات ہی میں بیٹھا کس جگہ بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا دنیا کا سب سے مبارک ترین آدمی میں سے مبارک مصروف کرے کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہو گیا اور حضور کے چہرہ مبارک پہ تبسم آ گیا. نبی کا دل خوش کرنا چاہتے ہیں اور اس کی شفاعت لینا چاہتے ہیں, کبرا اور صغرا دونوں, تو آپ اپنے قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں. جو جڑ گئے, ایک دفعہ میرا کوئی اتنا تلفظ اچھا نہیں ہے تو میں مولانا مرحوم سے پوچھا کہ پہلے آپ مجھ سے مخارج کی ادائیگی ہوتی گئی, مطلب بیمار ہوں, تو مجھے کہتے ہیں نبی علیہ السلام ایک دن حجرہ مبارکہ سے باہر نکلے. آپ نے دیکھا صحابہ مختلف قوموں سے آئے ہوئے, مختلف لہجے ہیں, مختلف قراتیں ہیں, مختلف مخارج کی ادائیگی ہو رہی ہے. تو حضور نے کسی کو نہیں کہا اوے تو غلط پڑھ رہا ہے. تو حضور نے منظر ہی کو دیکھا مسجد نبی میں, یوں آپ کا دل ٹھنڈا ٹھار ہو گیا. فرمایا پڑھو پڑھو پڑھو, خوش کرو مجھے, پڑھو پڑھو.
اس طرح مسجد میں آوازیں آتی قرآن مجید کے پڑھنے کی. گھر بند ہو گئے، دادیوں باپوں کو کہہ کے اونچی نہ پڑھیا کرو، اونچ پڑھیا کرو. اونچی پڑھنے والے گئے، گھروں میں آپ کے آ گئے. تو ایک صفحہ تلاوت کا ترجمہ لا کے رکھنا ہے، وہ شام کو پڑھنا ہے. ایک صفحہ روزانہ تلاوت کا کرنا ہے آپ نے. یہ تیلوئی چھوڑنی، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.